لو وقضا قولہ، یہیں سے وعہد اللہ ومیثاقہ، کسی نے کہا اللہ کے عہد کی قسم یا اللہ کے میثاق کی قسم، تو عہد اور میثاق یہ اللہ کی صفت مانتے ہوئے قسم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ وقضا قولہ وعہد اللہ ومیثاقہ، لأن العہد یمین، اس لیے کہ عہد کیا ہے؟ یمین ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کی قسم۔ تو اردو زبان میں اگر کسی نے کہا اللہ کے وعدے کی قسم، تو اس کے بارے میں غالباً ہے کہ قسم نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان میں وعدے سے قسم کھانا متعارف نہیں ہے، یہ عربی اعتبار سے آج کے عربی میں بھی، جی ہاں۔ وَالْمِيثَاقُ عبارۃ عن العہد، اور میثاق کس کا نام ہے؟ عہد ہی کا نام ہے۔ تو عربی میں اگر کسی نے وَمِيثَاقِ اللہ کہا یا عہد اللہ کہا تو قسم ہے۔ وَقَضَا اِذَا قَالَ، اسی طریقے سے جب کوئی کہے عَلَيَّ نَذْرٌ، مجھ پر نذر ہے، کس کی نذر ہے؟ نہ کہے اللہ کی نذر ہے، یہ نہ کہے، بلکہ صرف کیا کہے؟ مجھ پر نذر ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مجھ پر نذر ہے کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، مجھ پر نذر ہے کہ میں 2 دن روزہ رکھوں گا، تو لاگو ہو جائے گی۔ ایسا ہو جائے تو مجھ پر نذر ہے کہ میں 2 دن روزہ رکھوں، یا اس طرح جو بھی۔ او نذر اللہ، علیہ نذر کہے یا کیا کہے؟ علیہ نذر اللہ، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، من نذر نذرن، کسی نے نذر مانی، ولم یسمى، اور نام نہیں لیا اس چیز کا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، بلکہ صرف کیا کہا؟ مجھ پر نذر ہے کہ میں روزہ رکھوں، مجھ پر نذر ہے کہ حج کروں، اس طرح سے تو بھی نذر ہے، ٹھیک ہے۔ فعلیہ کفارۃ یمین، اور نہ کرے تو اس پر کیا ہے؟ کفارہ یمین ہے۔ مجھ پر نذر ہے کہ میں پانی نہ پیوں، یوں اگر کہا اور پی لیا پانی، مطلب پانی نہ پینے کی اس نے کیا کر لی؟ منت مان لی ایک طرح سے، تو یہ قسم ہے، مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پانی نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، پی لے گا تو حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا، اس طرح کا جملہ ابھی اردو زبان میں کوئی کہے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر میں فلاں کام نہ کروں تو میں کافر ہوں معاذ اللہ، میں ایسا نہ کروں تو یہودی ہوں یا یہودی ہو جاؤں، تو بالفور کیا ہو جائے گا؟ یہودی ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں اس طرح کے جملے چونکہ قسم کے لیے متعارف تھے، کس کے لیے؟ اس کو رضا بالکفر کے طور پر لیا نہیں جاتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مسئلہ الگ بیان کریں گے، لیکن نیچے آگے تفصیل میں بھی قیل کے ذریعے کہا گیا کہ اس کی تکفیر بھی کی جائے گی۔ دیکھیے کہتے ہیں کسی نے کہا ان فعلت کذا فہو یہودی، اگر میں ایسا کروں تو یہودی ہے یا نصرانی ہے یا کافر ہے، یکون یمینا، یمین کا میں نے مطلب شروع میں یہ بتایا تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق اس طریقے سے کر دیا جائے کہ اس کام کے نہ کرنے پر جو سزا شریعت کی طرف سے وارد ہے وہ دینی پڑے، وہ لاگو ہو جائے آپ کے اوپر، تو ایسے ہر کام کو کیا کہا جائے گا؟ یمین کہا جائے گا۔ تو اگر کسی نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے، یہ بھی کیا ہے کہ گھر میں داخل ہو جائے گی تو حانث ہو جائے گا، یعنی طلاق پڑ جائے گی، تو یہ طلاق پڑنا ہی اس کے لیے سزا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی یمین ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کسی نے یوں جملہ کہا فَهُوَ يَهُودِيٌّ نَصْرَانِيٌّ كَافِرٌ يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ عَلَامًا عَلَى الْكُفْرِ، اس لیے کہ جب اس نے شرط کو، یعنی اگر میں ایسا کام کر لوں، میں اگر ایسا کام کر لوں، اس کام کو جب اس نے کفر پر کیا بنا لیا؟ علم بنا لیا، کفر پر کیا بنا لیا کہ اگر کروں تو میں یہودی ہو جاؤں معاذ اللہ، یوں کہا، تو اس کام کو کفر پر اس نے کیا بنا لیا؟ علم بنا لیا۔ فقد اعتقدہ واجب الامتناعی، تو گویا کہ اس محلوف علیہ کو اس نے واجب الامتناع ہونے کا اعتقاد کر لیا، یعنی اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ اس کام سے مجھے رکنا ہی رکنا ہے، کیونکہ اس کام کے لیے میں نے شرط کو کیا کر لیا ہے، میں نے اس کام کے لیے، اس کام کو یہودی ہونے کے لیے یا کافر ہونے کے لیے کیا بنا لیا ہے؟ علم بنا لیا ہے، مطلب یہ کام کروں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ یہودی ہو جاؤں گا، کافر ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے گویا کہ یہ اپنے لیے اس کام کو، اس کام سے رکنے کا پابند کر لیا،
اس کام سے رکنے کا کیا کر لیا؟ کیونکہ اعتقاد یہ ہے کہ یہ کام کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ کافر ہو جاؤں گا. تو فقد اعتقدہ واجب الامتناع، تو اس نے اس کام کو اپنے لیے واجب الامتناع ہونے کا اعتقاد کیا. وقد امکن القول لوجوبہ لغیرہ بجعلہ یمینا. اس کے بعد کہتے ہیں ایک وجہ تو یمین ہونے کی یہ ہے کہ فقد یہاں سے لأنہ لما جعل الشرط علاما علی الکفر فقد اعتقدہ واجب الامتناع، ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ فقہا نے اس قول کے یمین ہونے کی یہ بیان کی ہے کہ وقد امکن القول لوجوبہ لغیرہ بجعلہ یمینا، اور ممکن ہے اس کے وجوب کا قول کرنا اس کے غیر کے علاوہ کے لیے بھی، اس کے علاوہ کے لیے بھی. کیسے؟ کہ اسے یمین بنا دیا جائے. ڈائریکٹ اس جملے کو کیا بنایا جائے کہ ڈائریکٹ یہ یمین ہی ہے. یعنی اس دلیل سے یمین نہیں ہے کہ اس کام کو، شرط کو اس نے کفر کے لیے کیا بنایا؟ علم بنایا، نشانی بنایا کہ نہیں کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا. اور نشانی بنایا تو اس کا مطلب اس کام سے رکنے کو، اس کام سے رکنے کا وجوبی طور پر اس نے کیا کر لیا؟ اعتقاد کر لیا کہ میں اس کام کو بالکل نہیں کروں گا، اس لیے یمین ہے. اتنی تفصیل سے یمین ہونے کی بات تو کی گئی ہے، لیکن آگے کہتے ہیں وقد امکن القول لوجوبہ، اور اس جملے کے وجوب کا قول کرنا ممکن ہے لغیرہ، اس کے علاوہ کے لیے بھی، بجعلہ یمینا. کیسے؟ اسے یمین بنا کر کے، کہ ڈائریکٹ یہ جملہ کیا ہے؟ یمین ہے. کما نقول فی تحریم الحلال، جیسے کہ ہم کس میں کہتے ہیں؟ حلال کو حرام کر دینے میں. اگر کوئی شخص کہے کہ آج سے مجھ پر جو ہے گوشت کھانا حرام، کیا کہہ دے؟ تو گویا کہ گوشت کھانے سے اپنے آپ کو اس نے بچانے کا اعتقاد کر لیا، یہ یمین ہے. کھا لے گا تو خالص ہو جائے گا. تو سیم یہی جملہ ہے کہ گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو یہودی ہو جاؤں گا. یہ جملہ ایسا ہے جیسے آج سے مجھ پر گوشت کھانا، دے دیے، آج سے مجھ پر گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ڈائریکٹ جیسے وہ جملہ حرام، ویسے یہ جملہ بھی ڈائریکٹ کیا ہے؟ وہ جملہ یمین ہے، ویسے یہ جملہ بھی کیا ہے؟ یمین ہے. وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهُوَ الْغَمُوسُ. اچھا، وَلَا يُكْفَرُ اعتباراً بالمستقبل. کہتے ہیں اگر اس کام کو وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ، اگر اس نے یہ جملہ کہا لِشَيْءٍ ایسے کام کے لیے، قَدْ فَعَلَهُ جس کو وہ پہلے کر چکا، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ اِن فَعَلْتُ كَذَا فَهُوَ یہودی، اگر میں ایسا کروں تو کیا ہو جاؤں، اور پہلے وہ کام کر چکا ہے. فَهُوَ الْغَمُوسُ، یہ قسم کیا کہلائے گی؟ جھوٹی. لیکن ابھی بھی کہتے ہیں وَلَا يُكْفَرُ، اس کی تکفیر، اس کو کافر نہیں مانا جائے گا اعتباراً بالمستقبل. کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کروں تو، اور ابھی وہ کر چکا ہے، آگے کرے گا تو مسئلہ ہوگا، اس لیے ابھی کافر نہیں کہا جائے گا. وَقِيلَ يُكْفَرُ، اور کہا گیا کہ کافر مانا جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ تَنْجِيزٌ مَعْنًا، اس لیے کہ ایک معنی کے اعتبار سے یہ تعلیق نہیں ہے، تنجیز ہے. تعلیق و تنجیز کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تعلیق یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر لٹکا کے رکھنا، اور تنجیز مطلب بالفور کوئی کام انجام دینا. ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہودی ہوں معاذ اللہ، تو کہتے ہی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. یہ ہے تنجیز، بالفور حکم لاگو ہو گیا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو کیا ہو جاؤں، یہ ہے تعلیق. لیکن مانن کیا ایک طرح سے تنجیز ہے، رضا کی وجہ سے، کہ وہ کام پہلے کر چکا ہے نا وہ، اس لیے تکفیر کی جائے گی. فصار کما اذا قال، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے جب وہ کہتا ہوا یہودی یون، کہ وہ میں کیا ہوں؟ یہودی ہوں. تو ایسی ان فالتو کذا فہوا یہودی یون، یہ بھی کس منزل میں ہو گیا؟ ہوا یہودیون کی منزل میں ہو گیا. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْفَرُ، اور صحیح یہ ہے کہ ابھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. فِيهِمَا، دونوں صورتوں میں، چاہے پہلے کر چکا ہو یا پہلے، بولو بھائی، کب تکفیر نہیں کی جائے گی؟ یہ شرط کے ساتھ. إِن كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ، اگر وہ اس جملے کو کس طور پر ادا کر رہا ہو جانتے ہوئے کہ یہ میں قسم ہی صرف کھا رہا ہوں بس. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، آدمی اردو زبان میں بھی اگر تم مجھ سے جیت لو گے تو میں تمہارا دھرم اختیار کر لوں گا، اس طرح بول دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بے باک لوگ نہ ہو جائے، اس لیے مفتیان کرام اگرچہ اس کو بطور قسم کوئی کہے،
ٹھیک ہے، بطور کہ میں تم سے ہار ہی نہیں سکتا. اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ اگر تم مجھے ہرا دو گے تو میں تمہارا مذہب اختیار کروں گا. یہ کہتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا، اس زمانے میں کافر ہو جائے گا. لیکن اس وقت یہ تفصیل فقہا بیان کرتے تھے کہ ان کانا یعلم انہ یمین، اگر وہ یہ سمجھ کر بول رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جملہ یمین ہے، تو تکفیر نہیں کی جائے گا. وَإِن كَانَ عِندَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْحَلْفِ يُكْفَرُ فِيهِمَا، اور اگر یہ بات ان کے نزدیک ایسی ہو کہ قسم کھانے سے، یعنی اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس طرح کے قسم کھانے سے کوئی بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو اب کیا کی جائے گی؟ دونوں صورتوں میں، چاہے اس کام کو پہلے کر چکا ہو یا نہیں کیا ہو، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ، اس لیے کہ اب کیا ہو چکا وہ کفر پر. اس لیے اس زمانے میں یہی ہے کہ گویا کہ تم کفر پر راضی ہو رہے ہو، کہ کفر اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو، اگرچہ تم نے یمین کے طور پر، تعلیق کے طور پر کہا، لیکن کہا تو صحیح. تو رضا بالکفر کے سبب کفر کا حکم دیا جاتا ہے. حیث اقدم علی الفعل، اس طور پر کہ وہ فعل پر کیا ہو چکا، اس نے پیش قدمی کر لی. ولو قال، اور اگر کسی نے کہا ان فعلت کذا، اگر میں ایسا کروں، فعلی غضب اللہ، تو مجھ پر کیا ہو، اللہ کا غضب ہو، او سخط اللہ، یا اللہ کی ناراضگی ہو، فلیس بحالف، تو یہ حالف نہیں کہلائے گا ایسا کہنے والا. لأنہ دعا علی نفسہ، اس لیے اس نے خود پر کیا دی، دعا علی کا سلامہ کیا معنی ہوتا ہے، بد دعا دی. خود کو اس نے کیا دی، یعنی خود کے لیے اس نے دعائے ہلاکت کی، خود کو بد دعا دی ہے. ولا يتعلق ذلك بالشرط، اور اس کو شرط سے اور یہ شرط سے متعلق نہیں ہوگا. ولأنه غیر متعارف، اور اس لیے بھی کہ اس طرح کے جملے قسم ہونے کے لیے متعارف نہیں ہے عربیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ، ایسے ہی جب یہ کوئی یوں کہے فعلت کذا فانا زان، اگر میں ایسا کروں تو میں زانی ہوں، اگر میں ایسا کروں تو، اور سارق، یا اگر میں ایسا کروں تو چور ہوں، اور شارب خمر، یا ایسا کروں تو میں شراب پینے والا ہو جاؤں، اور آکل ربا، یا سود کھانے والا ہو جاؤں، یوں کہا. تو یہ سب بھی جو ایک طرح سے شدت کے لیے یہ سب قسم نہیں ہے. لأن حرمت هذه الاشیاء تحتمل النسخ والتبدیل، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی حرمت نسخ و تبدیل کا کیا رکھتی ہے، احتمال رکھتی ہے، اگرچہ منسوخ نہیں ہوگی، منسوخ نہیں ہوگی. فلم یکن فی معنی حرمت الاسم، تو اللہ تعالیٰ اسم کے حرمت کے معنی میں یہ چیزیں نہیں ہوگی. شارب خمر ایک وقت حلال تھا کہ نہیں حلال، یہ چیزیں نسخ و تبدیل کا احتمال رکھتی ہے، اس لیے جو ہے حرمت اسم کے معنی میں نہیں ہوگی، یعنی الفاظ کی اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے کی بات یہاں پہ لاگو نہیں ہوگی، حرمت اسم کے معنی میں نہیں ہوگی. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَعَارَف، اصل جزیہ یہ ہے وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَف. اور اس لیے بھی کہ اس طرح کے جملوں کا قسم ہونا عربی لوگوں کے نزدیک متعارف نہیں ہے. فصل فی الکفارہ، اگر بندہ حانث ہو جائے تو اس پر کیا دینا پڑتا ہے، کفارہ. قسم میں حانث ہو جائے تو کفارہ کیا ہے، تو دیکھیے کہتے ہیں قال کفارۃ الیمین عتق رقبۃ یجزئ فیہا ما یجزئ فی الظہار. نمبر 1، یمین کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، اس میں وہی غلام کافی ہو جاتا ہے جو زہار میں کافی ہو جاتا ہے. یہ قید اس لیے ہے، بعض کفارے ایسے ہیں کہ جس میں رقبہ کے ساتھ قرآن پاک میں مومنہ کی قید ہے. کس کی قید ہے، مومنہ، رقبۃ مومنہ. اور بعض میں مطلقاً رقبہ ہے. تو کفارہ یمین میں مطلقاً رقبہ ہے، جیسے کفارہ زہار میں کیا ہے، اس میں مومنہ کی قید نہیں ہے، مومن غلام کی قید نہیں. وَإِن شَاءَ كَسَا عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، دوسری صورت، اور اگر چاہے انہیں غلام نہ آزاد کرنا چاہے تو کیا کرے، ان شاء کسا عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کیا کرے. اچھا، یہ 10 اور 3 اور 60 میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے دھیان رکھنا ہے. یا کفارہ یمین میں کتنے ہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ کپڑا دینا ہے، کل واحد ثوبا فما زادہ، ہر ایک کو کم سے کم ایک سے کچھ زیادہ کپڑا. کل واحد ثوبا، ہر ایک کو ایک کپڑا، فما زیادہ جو تھوڑا بڑھ کر کے ہو، ایک سے کچھ بڑھ کر کے کپڑا ہو. وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ، اور اس کی ادنا مقدار یہ ہے کہ کم سے کم اتنا دے دے کہ جس سے نماز. تو اب ایک بڑی چادر اگر دے دیا، کیا دے دیا، بڑی چادر دے دیا، تو یہ کافی ہے کہ بڑی چادر لپیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن
نیچے مسائل بیان کیا جائے گا کہ کچھ عرفی طور پر ایسے کپڑے دیا کہ وہ کپڑا دینے کے باوجود سامنے والے کہا جائے گا ننگ دھڑنگ آدمی ہے تو دینا نہیں ہوگا. جیسے صرف پاجامہ دے دیا اس زمانے میں, صرف کیا دیا, اوپر کا کرتا نہیں دیا, یا صرف جبہ دے دیا اندر کا پاجامہ نہیں دیا, سمجھ رہے بات کو, یا صرف لنگی دے دیا, کیا دے دیا, تو یہ کافی نہیں ہوگا. نیچے یہ مسئلہ آنے والا ہے, کیونکہ صرف پاجامہ پہن کے کوئی روڈ پہ گھومے بولے کیسا ننگ دھڑنگ آدمی گھوم رہا ہے, اس کو عریان کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اگرچہ شرعی طور پر ستر عورت ہے, ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپا ہوا ہے, لیکن عرفاً اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ کپڑا اس نے پہنا نہیں ہے. وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ, اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کیا کرے, کل اطعام فی کفارۃ الظہار, جیسا کہ کفارہ ظہار میں کھانا کھلانا ہوتا ہے کہ 2 وقت کھانا کھلائے. کتنے وقت؟ 2 وقت, اور معتدل انداز میں کھانا کھلائے, چکن تندوری اور بریانی ہونا ضروری نہیں. والأصل فیہ قولہ تعالی, اور اس میں دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, فکفارتہ اطعام 10 مساکین وکلمۃ او للتخیر, اور اس میں جو کلمہ او ہے کس لیے ہے؟ تخیر کے لیے, آپشن کے لیے, کہ یہ کرو, یہ نہ ہو تو یہ کرو, یا یہ کرو. فکان الواجب احد الاشیاء الثلاثہ, تو واجب ان 3 اشیاء میں سے کوئی ایک ہے, کوئی ایک ہے. قال وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ قَدَرَ يَقْدُرُ, کس باب سے؟ ضرب یضرب سے. وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ, اور اگر 3 اشیاء میں سے, مجھے اس میں کنفیوز ہوتے رہتا ہوں میں, ایک معنی تنگی کرنا, اس کا معنی ہوتا ہے وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں, وہاں تنگی کرنا, ایک معنی قادر ہونا. تو یہ قادر ہونے کے معنی میں باب دیکھ لیجئے گا. ابھی میں ذرا بس پڑھ دیتا ہوں. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ, اگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو تو پھر ایک چوتھا آپشن موجود ہے, صام 3 ایام, کتنے روزے رکھے؟ متتابعات. ہمارے نزدیک وہ 3 دن کے روزے کیسے ہوں؟ لگاتار ہو. وقال الشافعی رحمہ اللہ یخیر, اور امام شافعی نے فرمایا کہ اختیار دیا جائے گا, آج رکھے, 1 ہفتے کے بعد رکھے, پھر 1 ہفتے کے بعد رکھے, کنٹینیو ہونا ضروری. لإطلاق النص, کیونکہ نص کیا ہے وہاں ہے 3 ایام, 3 ایام متتابعات کی نص میں قید نہیں ہے. ولنا, اور ہماری دلیل ہے قراءت ابن مسعود, اگرچہ قراءت متواترہ میں متتابعات کا لفظ نہیں ہے, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ہے فصیام 3 ایام, اور ایامن کے بعد کیا لفظ ہے؟ متتابعات. یہ ابھی جو قرآن ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ لفظ, کیونکہ وہ متواتر نہیں ہے یہ لفظ, بلکہ مشہور میں سے, کس میں سے؟ مشہور میں سے ہے. وَيَكَلْ خَبَرِ الْمَشْهُورِ, اور اس طرح کی قراءت جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ خبر مشہور, اور خبر مشہور سے کتاب اللہ کو مقید کرنا کیا ہے؟ زائد ہے, جائز ہے. ثم المذکور فی الکتاب فی بیان ادنی القصوى مروی عن محمد ونبی یوسف وابی حنیفہ ان ادناہ ما یستر عامۃ بدنہ, کہتے ہیں پھر جو قدوری میں مذکور اوپر پڑھے آپ نے ادنا کسوت کے بارے میں, کہ ادنا لباس کے بارے میں, کہ کم سے کم کتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے کافی ہو جائے. مروی عن محمد, یہ قول کن سے مروی ہے؟ اور ابو یوسف اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ سے مروی ہے ان ادناہ ما یستر عامۃ بدنہ, کہ ادنا کپڑا یہ ہے کہ اس کے عام بدن کو کیا کر لے, چھپا لے. حتی لا یجوز السراویل, یہاں تک کہ صرف پاجامہ دینا جائز نہیں ہوگا. وہ صحیح, اور یہی صحیح ہے. لأن لابسہ یسمى عریانا فی العرف, اس لیے کہ صرف پاجامہ پہننے والے کو عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ عریان, ننگا, برہنہ کہا جاتا ہے. لیکن ما لا یجزیہ عن الکسوۃ یجزیہ عن الطعام باعتبار القیمت, ایک فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ کپڑا مثال کے طور پر صرف پاجامہ دینا تو کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف پاجامہ دینا, لیکن ایک پاجامہ کی قیمت ہے 200 روپے, اور 2 ٹائم کھانا 100 روپے میں ہو جاتا ہے, یا 200 روپے میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک پاجامہ کی قیمت کتنی ہے؟ 200 روپے, اور 2 وقت کا کھانا کتنے میں ہو جاتا ہے؟ 200 میں. تو پاجامہ دینا کافی نہیں, لیکن 200 روپے قیمت دینا کافی ہو جائے گا. کھانے کے طور پر 200 روپے خرچ کرنا, یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار 200 روپے کھانا کھلا رہے, اگر پاجامہ دے تو تب تو تم کو 500 روپے میں دینا پڑتا, ایسا نہیں کہا جائے گا. کہ کپڑا اگر دیتے تب تو تم کو 200 روپے میں کافی نہیں ہوتا, ایسا نہیں کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ
لیکن ما لا یجزی عن الکسوۃ، لیکن وہ چیز جو کسوہ یعنی پہناوے کے طور پر کافی نہیں ہے، یجزی یعنی طعام وہ کافی ہوگی کھانے کے اعتبار، کھانے کی طرف سے، بے اعتبار القیمت، کس اعتبار سے؟ قیمت کے اعتبار سے۔ وَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ، اگر کوئی شخص نے قسم ابھی کھا لی، اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں قسم برقرار رکھ پاؤں گا کہ نہیں رکھ پاؤں گا، ایک کام کرتے ہیں پھر بعد میں میرے پاس پیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج ہی پیر شریف کا روزہ ہے، آج ہی میں کفارے کے طور پر جو ہے کھانا کھلا دیتا ہوں، 10 مسکین کو کیا کر دیتا ہوں، بعد میں قسم توڑیں گے جب دیکھیں گے، یعنی ایڈوانس میں ہی کیا کرنا چاہے۔ تو امام شافعی کفارے کا سبب مانتے ہیں مطلقاً قسم کھانے کو۔ کس کو مانتے ہیں؟ قسم کھانے کو کفارے کا سبب مانتے ہیں۔ کون ہے؟ اور ہمارے نزدیک جو ہے کفارے کا سبب قسم کھانا نہیں ہے، ہنس، کیا؟ ہنس ہے، ٹھیک ہے۔ قسم تو پوری کرنے کے لیے، قسم تو کس کے لیے ہے؟ پوری کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں وَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ، اگر کفارے کو ہنس پر مقدم کرے، لم یجزہ، اسے کافی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یجزیہ بالمال، کفارے کی جو صورتیں بیان کی گئی ہے نا، اس میں روزہ سے تو کفارہ ایڈوانس میں جائز، لیکن اگر غلام آزاد کر لے جائز، لباس دے دے، کھانا دے دے، یجزیہ بالمال، مال والا کفارہ اس کو کیا ہوگا؟ جیسے زکوٰۃ میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا کیا ہو جاتا ہے؟ لأنہ اداها بعد السبب، امام شافعی کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کفارے کو ادا کیا ہے کب؟ سبب کے بعد، والیمین، اور ان کے نزدیک سبب کیا ہے؟ تو نماز کے لیے نماز کا وقت سبب ہے، وقت آ جائے نماز ادا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ فاشبہت تکفیر بعد الجرح، تو یہ زخم کرنے کے بعد کفارہ دینے کے مشابہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ زخم دینے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد کفارہ دینے کے مشابہ ہو گیا۔ یہ صرف تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ نے کسی شخص کو جو ہے مار دیا اور زخم اتنا گہرا لگا کہ ظن غالب ہے کہ یہ شخص اسی میں مر جائے گا، مارنے کا ارادہ آپ کا تھا نہیں، مارنے کا ارادہ تھا نہیں، تو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو کفارہ ایڈوانس میں یہاں آپ دے سکتے ہیں اس کے ورثاء کو، یا اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کہتا ہوں یعنی کفارہ آپ اس جو شخص مرنے والا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، مرنے سے پہلے بھی کفارہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو جیسے زخم کرنے کے بعد کفارہ موت سے پہلے دے سکتے ہیں، ایسے ہی یمین کے بعد حانث ہونے سے پہلے کفارہ دے سکتے ہیں امام شافعی نزدیک۔ والانا، اور ہماری دلیل ہے ان الکفارۃ لستر الجنایہ، کفارہ جو ہے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ کفارہ کس کے لیے؟ گناہ کو کور کرنے کے لیے، گناہ کو ختم کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ ولا جنایۃ ہا ہونا، اور یہاں ابھی کوئی گناہ نہیں پایا گیا۔ والیمین لیست بسبب، اور امام شافعی نے جو کہا کہ یمین سبب ہے، تو ہمارے نزدیک یمین سبب، لأنہ مانع غیر مفضٍ، اس لیے کہ یمین مانع ہے اس کام سے، یمین کیا ہے؟ اس کام تک پہنچانے والی چیز، اور زخم مانع نہیں ہے، موت تک پہنچا، زخم موت سے مانع نہیں ہے بلکہ موت تک۔ تو جو چیز موت تک، سبب تک پہنچانے والے، اس کو سبب کی طرح مان لیں گے، اور جو چیز سبب سے مانع ہے، جو چیز کیا ہے سبب سے، اس کو سبب کیسے مانیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لأنہ مانع غیر مفضٍ، اس لیے کہ یہ ہنس قسم جو ہے مانع ہے، مفضی نہیں ہے، بخلاف الجرح، بخلاف زخم کے، لأنہ مفضٍ، اس لیے کہ زخم موت تک، تو موت، وہاں موت کفارے کا سبب ہے، تو زخم دینے کے بعد کفارہ دینا جائز جائے گا، کیونکہ سبب مفضی الی المسبب ہے نا، اور ہمارے نزدیک ہنس سبب ہے، اور قسم ہنس تک پہنچانے والی چیز بلکہ اس سے روکنے والی چیز ہے نا، قسم کھاتے اس لیے تاکہ وہ کام نہ کرے، تو مانے ہیں۔ ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقہ، اگر پہلے آپ نے ایڈوانس میں کسی کو کفارہ دے دیا، بعد میں ہدایہ پڑھا آپ نے مسئلہ، ارے یار ہدایہ میں لکھا ہے کہ پہلے کفارہ، اب آپ جامعہ کے طلباء کو بولیں گے وہ پیر شریف کا ہم نے آپ کو جو ہے نا 10 مسکین تھے آپ لوگ، سب کو میں نے کپڑا دے دیا تھا واپس کرو، یا بریانی کھلا دیا تھا وہ واپس کرو، ایسا نہیں چلے گا۔ لا یسترد من المسکین، مسکین سے وہ شے واپس لوقوعہ صدقہ، کیونکہ وہ چیز کیا واقع ہو گئی؟